أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ستواں سپارہ سورۃ الانعام، اس دی آیت نمبر 93. اے آیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری حیات مبارکہ دے اندر انہاں لوکاں جنہاں نے نبوت دے جھوٹے دعوے کیتے انہاں دے وچ سر فہرست مسلمہ جس نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کذاب دا لقب دیتا، مسلمہ الکذاب، حنیفہ خاندان دا یمامہ دے اندر رہن والا مرتد ہویا، نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا. امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ آیت دو بندیاں دے واسطے نازل ہوئی ہے. ایک مسلمہ الکذاب اور دوسری اسود انسی. اس صنعا دے رہنے والا سی. اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا. ابن اسحاق دے مطابق اس کا لقب سی ذوالحمار. حمار کہتے ہیں گدھے کو، کھوتے کو. ذوالحمار اس واسطے مشہور ہویا کہ بازار جا رہا ہے، سامنے کھوتا آ گیا، کھوتے نو ٹھڈا آیا، کھوتا ڈگ پیا تے انہیں آکھیا کھوتے نے مینوں سجدہ کیتا ہے، میں نبی بن گیا. نبوت کا دعویٰ کر دیتا. ایک یمامہ دا رہن والا نہیں سی، اے سی صنعا دے رہن والا. دوسرا تیسرا نظر بن حارث اپنے کولوں قرآن دی آیتاں کھڑ لیتا سی. مسلمہ کذاب بھی اپنے کولوں کٹ کرتا سی. یمامہ والوں نے ہاتھ کے پا لیا، بڑا امیر بندہ سی، پیسے والا سی، مالدار سی. تے مال کئیاں کولوں بچایا نہیں جاتا. نظر بن حارث
انہیں کی کرنا قرآن دی آیت آنی تے اگو آپ دے کولو لکھ لینی لو جی ابھی قرآن جویں قرآن نبی تے نازل ہوتا ہے وہ میرے تے بھی نازل ہوتا ہے تین چوتھا ابن سعد ابی سرا اس کا دوسرا نام ہے اسلام قبول کیتا کاتبہ نے وہی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ایک پانی کی گندی غلیظ بوند جو پیدا کیتا من سلالہ کے اگو ان منہ چو اب ہی نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین عبداللہ ابن سعد منہ چو نکل گیا فتبارک اللہ آئے تو پہلے آئی ہے پچھلی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن تے اگوئے تے منہ چکی نکلیا فتبارک اللہ احسن الخالقین بڑی ایک برکتہ والا ہے جن نے بڑی سونی پیدائش کی تھی انسان کو بڑا سونا بنایا وہ برکتہ والے رب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی سرا انج کار کی جو آیت اکیلے یہی آیت قرآن دی انہیں سوچیا منہ میرے چو نکلی ہے منہ میرے چو نکلی ہے جبریل پیچھے تک لے کے آیا ہے اگے نبی پاک نے فرمایا کہ اگے لکھ جا ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میرے تے بھی نازل ہوتا ہے ذہن بدل گیا جدو کسی نے گمراہ ہونا ہوئے آیتوں نے لکھ دی تھی نس گیا تے گمراہ ہو گیا مرتد ہو گیا تے کہنے لگیا میں نبی ہوں قرآن میرے تے بھی نازل ہوتا ہے فتبارک اللہ اے آئے دلا کر میں پڑھی ہے نبی نے فرمایا لکھ لے پھر معلوم ہویا کہ میرے تے نازل ہوئی ہے تو تاں ہی لکھائی گئی ہے نا میں نبی بن گیا جی ان نبی پاک کے دور دیا گلوں ادو دے جھوٹے نبی تو میرے نبی نے مکے پاک رہ کے پہلے خبراں دے دیا واقعہ مسلمۃ الکذاب دا 10 ہجری جو ہویا اور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ علیہ دے نال جنگ لڑی اور مسلمۃ الکذاب نو وحشی نے واصل جہنم کیتا ایک عورت توجہ نال سنیا جی قیدی ہو کے آگئی صدیق اکبر دے دور جدو جنگ ہوئی تھا جنگی قیدی عورت دا نام سی خولہ بنت جعفر تلیہ کے سجا عورتاں جڑے او ہور نہیں وہ اسود انسی دے مقابلے اسود انسی دی بیوی بنی بیوی بن کے انہیں آکھا میں بھی نبیہ ہو گئی تھی ایسی جڑی قیدی ہو کے آئی نام کی سی خولہ بنت جعفر جعفر کی بیٹی حنیفہ خاندانی جدو ایک جنگی قیدی مالک غنیمت چائی تے اس دا نکاح حضرت علی پاک نال کیتا گیا
ایک حدیث مبارکہ سنو، ایمان تازہ کرو۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں تک علی دے نکاح چ فاطمہ ہے، علی دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔ اے دین اسلام، فاطمہ تو زہرا کی موجودگی ہے، علی پاک دوسرا نکاح، اور جتنی نکاح کیتے نے علی پاک نے او انتقال فاطمہ تو بعد کیتے نے۔ اور اس خولہ بنت جعفر دا جدو نکاح حضرت علی پاک نال ہویا تے اس دے وچوں ایک بیٹا پیدا ہویا، اس بیٹے دا نام سی محمد بن حنیفہ، حنفیہ بات کہہ دیتے ہیں، محمد بن حنفیہ، کیونکہ خولہ حنیفہ حنفیہ خاندان کی سی تے جمامہ ہی جو آئی سی، اور وہی محمد بن حنفیہ جس نو لوگ امام حنیف کہہ لگ پے، ورنہ امام حنیف کوئی علی پاک دا پتر ہے ہی کوئی نہیں، اے ذہن وچ رکھ لو۔ امام حنیف دے نام والا اے محمد بن حنفیہ ہے جس کو شاعر اور عوام امام حنیف دے نام نال جانن لگ پے۔ بڑا سنتے آئے ہو قصیاں دے اندر لوگاں کولوں شاعراں کولوں کہ امام حضرت علی پاک نے مائی حنف نال جنگ کیتی خیبر تے، مائی حنف مر اپنی بہن آئی جنگ کیتی، 8ویں دن زیر ہوئی، پھڑ لیا نالے تو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پھر ایک مندری دے ایک رومال دے کے آ گئے، نکاح ہو گیا، لے بھی دھی جمے دے تے رکھ لے، پتر جمے دے مدینے گھل دے۔ پھر علی پاک امام حسن تے حسین کو لے کے میری تو بیر پہ لاون، ادھر امام حنیف مندری تے رومال لے کے، اے سنیا ہویا ہے، بہت سنے ہیں، بابے کہتے ہیں بہت سنے ہیں۔ ہن بھوکے سن اتنا سفر کر کے آئے سن امام حنیف، انہیں دوواں دے کے ہاتھ پھڑ لے تے بیر آپ کھاون لگ پے۔ علی پاک نے فرمایا آپ بھی کھا، انہاں نوں بھی کھوا۔ وہ نہ رکے، علی پاک بیری تو تھلے لتے چانڈ ماری، وہ سہ گیا۔ انہیں کہا بھی میری چانڈ تے کوئی سہ جاوے، دس کتھوں آیا ہے؟ جے تو آئے ہو خیبروں دے کوئی نشان، ایویں جے خیبر ہی آیا تے نشان دے۔ انہیں مندری تے رومال کڈ کے دکھایا، انہیں کہا تو تے میرا پتر ہے امام حنیف۔ اللہ جھوٹ بولن لگے، پتہ نہیں لوگاں کو شرم تک نہیں آتی۔ پھر ساری انی عوام لگ مگر جاتی ہے، بس ایو ہی حق ہے تے ایو ہی سچ ہے۔ اگلی گل سنو گے حیران ہوگے کہ نبی حضرت علی پاک نے امام حنیف نو موڈیاں تے چک لیا تے حسن پاک تے حسین پاک نو انگلیاں نال لا لیا تے بی بی فاطمہ تو زہرا پوچھ دیا نے ایک کیڑا لاڈلا ہے جنوں موڈیاں تے چکی لیا ہے؟ علی پاک نے فرمایا اے بھی میرا بیٹا ہے۔ نبی روکے فاطمہ دی زندگی چ علی دوسرا نکاح نہیں کرنا، امام حنیف موڈیاں تے کتھوں آیا؟ فاطمہ تو زہرا پوچھے اے کون؟ علی پاک فرمان میرا پتر، ادھر نبی کا فرمان تو نکاح نہیں کرنا، علی نکاح کرے، ہو سکتا ہی نہیں۔ علی من کنت مولا فہذا علی مولا، جنہ میں مولا ہوں علی مولا، لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، جسموں کا
تیرا جسم میرا جسم میرا جسم تیرا جسم، تے نبی روک دے وے، مولا روک دے وے تے علی رکے نہ تے جا کے مائی حنف نال نکاح کر لوے، ہو سکتا ہے؟ اور سارے بابیاں نے اپنے اولاداں نو دوتریاں نو کول بٹھا کے سنانا بھائی امام حنیف دی گل ہو بھائی امام حنیف علی پاک دا کوئی پتر نہیں، وہ ہے محمد بن حنیفہ، حنیفہ خاندان یمامہ دا، یمامہ چوئی حنیفہ خاندان چوئی مسلمۃ الکذاب اٹھیا جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا، جنہیں نال صدیق اکبر نے جنگ کیتی، اوتھوئی خولہ بنت جعفر قیدی ہو کے آئی جنہیں نال حضرت علی پاک نے نکاح کیتا، نکاح کرن تو بعد محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ اے حقیقت ہے، ازی پتہ نہیں کتنے اپنے گئے۔ اسود انسی اس نازے رہنے والا سی، ذل حمار کھوتا نہیں گیا، انہیں آکے انہیں میں نے سجدہ کیتا ہے میں نبی بن گیا، تے خبرہ ساڈا نبی پہلے ہی دیتی جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یمامہ ایک بغاوت ہو گئی، یمامہ دے لوگ مرتد ہو گئے۔ آگے سنو، انہیں مسلمۃ الکذاب نے لیٹر لکھیا، خط لکھیا، ساڈے نبی بن گئے۔ جب انہیں خط لکھا نا، انہیں کہا صرف تو ہی نبی نہیں میں بھی نبی ہاں، انج کر ادھی زمین عرب دی تیری ادھی زمین میری، میں تیری نبوت دے وچ شریک ہاں، ادھی نبوت تیری ادھی نبوت میری۔ جدو ایلچی اڑا کیے خط لے کے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آئے، میرے آقا نے خط پڑھ کے تے فرمایا کہ سارے اسلام دے اندر ایلچی نو پیغام رسانو ڈاکیے نو قتل کرن دا حکم نہیں، اگر حکم ہوتا تے اج میں تانوں قتل کرا دیتا، تہاڈا کی ارادہ ہے؟ وہ ڈاکیے ایلچی کہن لگے جیڑا ساڈے صاحب دا حکم ہوئیو ساڈا، جیڑا اوندا کیتا ہوئیو ساڈا کیتا۔ یمامہ والے بغاوت کر گئے، مرتد ہو گئے، انہوں نبی بنن لگ پے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی خط لکھیا تے کی لکھیا؟ او مسلمہ تو نبی نہیں تو کذاب ہے۔ کذاب کہتے نے جھوٹے نو، او مسلمۃ الکذاب، اس دن تو دا نام تو اسے پتہ ہی کوئی، مسلمۃ الکذاب، کذاب نے نام دے۔ ادھر سناج بغاوت ہوئی، اسود انسی ایک عورت آئی سجا، انہیں کہا ہاں بھئی تو کی آنا ہے؟ انہیں کہا میں نبی ہوں۔ انہیں کہا کیویں نبی ہے؟ انہیں قرآن دی ایک آیت پڑھی تے وہ آپ دے کولوں پڑھن لگ پیا، جتے عزیز الحکیم سی اس کو اگے آپ نے پڑھنا شروع کر دیتا، کولوں بنا کے۔ اس عورت نے آکھیا میں گواہی دینی ہے کہ تو سچا نبی ہے۔ لے انہیں کہا ہون کرنا کی ہے؟ انہیں کہا اتھے تو نبوت کا دعویٰ کر، میں آپ دے خاندانے جا کے نبوت کا دعویٰ کر دینی ہے میں بھی نبی ہاں۔ اور ادھر نبی صاحب ادھر نبیہ صاحبہ، نبیہ جھوٹی لانتی تے کی کہنے لگی اسود کر میرے نال نکاح، تے عرب والے نے کول اسی ایک ٹپا زمین دا نہیں رہن دینا، اسی انہاں دا جینا حرام کر دیاں گے۔ اسود نے اون دے نال نکاح کر لیا، نکاح کر لیا۔ اور خاوند نبی تے بیوی اس
جا او نبیا اللہ اکبر تے قتل کتے ہتھوں ہوئے فیروز دہلوی دے ہتھوں قتل ہویا پھر مسلمہ وحشی دے ہتھوں قتل ہویا واصل جہنم ہوئے اگلی حدیث سنو میرے آقا نے فرمایا جدوں تک اس دنیا کے اندر چھپی جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے ادوں تک قیامت نہیں آئے گی اور میرے آقا دی ظاہری حیات کے اندر کتنے نے دعویٰ کیتا مسلمہ الکذاب اسود انسی عبداللہ ابن صاحب ابی سلام مطلبی اور امام علی مقام امام حسین دے بدلے لین والا میدان کربلا دی ایک ایک بندے نو چن چن کے قتل کرن والا مختار سقفی جدو سارے بدلے کربلا دے لے لے تے آخر تے کی کہتا میں نبی ہو گیا لے اینی مرتاد ہوتا پہلے چنگے کام کر کے تو بھئی امام حسین کی میں قتل کیتا کی میں شہید کیتا اوے انہوں گھوڑا دوڑا کے پیچھو تیرہ دی بارش کرتے نہیں چل بھئی تو چل تو پانی نہیں دیتا انہوں پانی نہ دیو انہوں تیرے آیا وہاں دے اینڈ دیا کے کی کیتا اور میں نبی ہو گیا ایک ساڑھے دور اچھ بھی ساڑھے نبی ایک ساڑھے دور اچھ بھی آیا تو مریا کی تھے لیٹرین اچھ دعویٰ کر بیٹھا نبوت دا اور میں نبی ہاں لعنت پہ گئی قیامت تک شرعی دور سے بھی کافر تھے قانونی دور سے بھی کافر ہو گئے مرزا غلام احمد قادیانی سنو ترجمہ سنو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ومن ازلمو کون ہے جڑا ظالم اس تو بڑا ظالم کون ہے ممن نفترا علی اللہ کذبا جڑا اللہ کی ذات تے جھوٹ کھڑے اس تو بڑا ظالم کوئی افترا ممن نفترا علی اللہ کذبا کذب کہتے ہیں جھوٹ نو کذب بیانی جھوٹ بیانی اگے او یا قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء اس بندے تو بڑا ظالم کیڑا ہے جڑا آکھے میرے وال وحی کیتی جاتی ہے مسلمہ اسود انسی نظر بن حارث عبداللہ ابن سعد ابی سرا انہیں سارے نے اوکالا یا کھن اوہیا وہی کیتی گئی الیہ میرے والے ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ انہاں والا کوئی شے وہی آلی نا نشانی وہی کیتی گئی کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کسی غیر والا کوئی وہی نہیں کیتی گئی یا ایک جگہ پہ اور کسی وہی ہوئی ہے تو بھائی وہی ہوئے بندیاں والے تے بن گئے نبی بن گئے نا نبی تے جے کسی ایک اور شہر تو اور کسی حال وہی آ جائے گا ان دیا شانہ قرآن چاہ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہد کی مکھی بنوائی نہیں قرآن چاہے گا سورت کندے والا شہد دی مکھی بنوائی کی دی گئی
اور ان کا ذکر قرآن چاہ گیا اور ان کے جسم جو خارج ہونے والا مواد قرآن نے فرمایا وشفاء للناس، لوگوں واسطے شفا بن گئی۔ وجہ لجپال آقا تے درود شریف پڑھو۔ اگے اللہ دی ذات نے فرمایا وقال اوحی الیہ، جڑا آکھے کہ میرے ول وحی کیتی گئی، ولم یوحى الیہ شیء، ہرگز نہیں کیتی گئی انہاں ول کوئی شے بھی بھئی۔ ومن قال، اس کو بڑا ظالم کہڑا ہے جڑا آکھے سا انزلو نازل کیتا جاتا ہے مثل ما انزل اللہ، جویں دا اللہ نے نازل کیتا ہے اوویں دا میرے تے نازل کیتا ہے۔ جیڑا قرآن ادھر آیا ہے محمد تے وہ ساڈے تے بھی آ جاتا ہے۔ تے مسلماں نے ایک بار ایک صورت بنائی نا تے کافراں وچ لیا کے پیش کیتی، سارے دار الندوہ وچ اکٹھا کیتا، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، سارے بڑے بڑے کافر اکٹھے، مسلماں نے ایک صورت پیش کیتی، آوے کو میں بھی قرآن بنا لینا۔ ابو جہل نے جدو پڑھیا نا تے انج ہاتھ تے ہاتھ مار کے تے کہکا مار کے اونچی دی ہسیا، واہ بھائی واہ، یہ قرآن کی ہوگی، قرآن کتھے دے کتھے پہلے ہوتے لگے۔ الفاظ کا چناؤ کر، یاد رکھو کمپیوٹر دور آ گیا، عددی تفصیل، ایک ایک حرف دے عدداں دی تفسیر آ گئی ہے، وہ اتنے بیان کریے تو آنے اردو لگ جانی پتہ ہی نہیں لگتا۔ کمپیوٹرائز تفسیر، عددی نظام میں ایک ایسا منظم، ہر آیت اتنی منظم ہے، اس کا مرکزی عدد 19 اور ساری آیتاں اس 19 دے آلے دوالے گھوم کے 19 ہی لحاول گیا، جڑے پاس جمع کرو گے 19 آئے گا، تفریق کرو گے 19 آئے گا۔ یہ بڑی گہرائی والی تفسیر ہے، بڑا مزہ آتا پڑھنے لگیا، جڑا تھوڑا جہا ریاضی اور حساب جانتا ہوئے۔ عددی نظام تو آیا، بابا گرو نانک ہویا ایک سکھاں دا بانی مبانی، انہوں نے کتاب ہے، اس کتاب دے وچ انہیں ایک شعر لکھا ہے تے کلیہ بنایا، کلیہ ایجاد کیتا۔ ویسے انہوں نے کتاب دے شروع ہی لکھا ہوا ہے نا، پہلا نام خدا دا، دوجا نام رسول، تیجا کلمہ پڑھ لے نانکا جے درگاہ پویں قبول، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن انہوں نے کلیہ جڑا بنایا حیران کر دیتا کہ محمد ان دے عدد نے 92، کنے عدد نے 92، 90 تے 2 92، یہ عددی نظام ہے۔ انہیں آکھیا کائنات دا زیرو تو لے کے اینڈ تک جڑا مرضی ہندسہ لے لو، کلیہ میرا لا دیو، اینڈ تے 92 بچے گا۔ یعنی ہر ہندسے ہر ذرے محمد دے جلوے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا عدد گنو جس اچھر کی، کوئی بھی عدد لے لو، 4 5 10 20 100 1000 لاکھ کروڑ ارب لے لو، عدد گنو جس اچھر کے کر لو چوگ ناتا، 4 نال ضرب دے دیو، 4 گنا کر لو، چوگ ناتا کر لو، 4 نو 4 نال ضرب دے دیو، 5 نو 4 نال ضرب دے دیو، 100 نو 4 نال، جیڑا حصہ تواڈے ذہن وچ آندا ہے اونوں 4 نال ضرب دے دیو، 2 ملائیو، 2 جمع کر دے وچ 5 گن کیچو، پھر 5 نال ضرب دے دی، تے جیڑا جواب آوے کاٹو 20 بنا،
انہوں 20 دے کر تقسیم کٹ، باقی بچے کے 9 گن کیجئے، باقی بچے کے جیڑا باقی عدد بنے باقی بچے کے 9 گن کیجئے، یعنی انہوں جیڑا باقی بچے 2 بچے 10 بچے 20 بچے جتنا بچے انہوں 9 نال دے ضرب باقی بچے کے 9 گن کیجئے، 2 اس میں اور ملا، اس پتر کے نام سے نام محمد بنا، انہیں کہا 92 ہی آوے گا، جاؤ تران مار لو جتنے مرضی، پھڑ لو قلم دعاتا کرو حساب، کلکولیٹر پکڑ لو، جیڑا مرضی حصہ لے لو، کلیا میرا لا دیو، اخیر تے محمد ہی آوے گا۔ ایتھے کوئی اپنے ایتھے اللہ مطلب اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ، ان ظالماں نو ویکھو گے ایک دن، میرے آقا نے خبریں پہلے ہی دے دی، میرے آقا نے خبریں اجے 2 دن رہتے سن ظاہری وفات دے، میرے آقا نے فرمایا مسلمان قتل کر دیتا نہیں، انہیں قتل ہو جانا جی، خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ اللہ اکبر وَلَوْ تَرَا إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، انہاں دے موت دی سختی ویکھیا کہ تڑف دے گی، غمرات موت، ذلالت دی موت آئے گی، ذلیل ہو کے مرن گی، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، تے فرشتے جدو ہاتھ پاون گے، فرشتے جدو ہاتھ کھنچن گے، تے آکھن گے اخرجوا انفسکم، ہن کر جان حوالے، لگ سن پتے ہو اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اليوم جس دن موت کی سختی ہونی ہے اس دن تو مراد وہ دن نہیں جس دن انہوں نے نزا دا ٹائم ہونا ہے، جس دن تڑفنا ہے انہوں فرشتیاں نے ہاتھ پانے نے، ذلت دی موت آنی ہے، اس دن تجزون جزا دیتی جائے گی، عذاب الہون بڑے سخت قسم دیا